ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شام سے آیا ہوا ایک مسافر سیدھا کوفہ کی جامع مسجد پہنچا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے علم ہوا کہ آپ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما ہیں، تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے فوری چلایا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے سوال کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام اور اس کی کشتی کا طول اور عرض کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ 950 سال تک روتے رہے تھے۔ ان کی کشتی کا طول 860 اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس بندے نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ شام سے آنے والے شخص نے پوچھا کہ امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنی مدت تک روتے رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میراث میں عورت کا ایک حصہ اور مرد کے 2 حصے کیوں ہیں؟ جبکہ آپ کے رسول کہتے ہیں کہ اسلام برابری کا نام ہے، تو پھر تو اسلام میں سب کے لیے برابر میراث میں حصہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اماں حوا نے جنت سے جو گوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے۔ انہوں نے خود 1 دانہ کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کر دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ مقرر کیا۔ شامی شخص نے پھر یہ سوال کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنات کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف کس نبی کو بھیجا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کے جد اعلیٰ کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا اسم گرامی یوسف تھا۔ اس نبی نے جنات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اس بندے نے سوال کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیل اپنے سر ہر وقت کیوں جھکائے رکھتا ہے؟ وہ اپنا سر آسمان کی طرف کیوں نہیں اٹھاتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب بنی اسرائیل قوم نے گوسالہ بیل کی پوجا کی تھی، اس دن سے بیل نے شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا بچڑا تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنے جادو سے بولنے کی طاقت دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجا کروائی گئی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات سے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ اس بندے نے اگلا سوال یہ کیا کہ مد و جزر کیا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جب وہ سمندر میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب پاؤں سمندر سے باہر نکال لیتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کے اتراؤ اور چڑھاؤ کو کہتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی جھاگ سے اور آسمانوں کو پانی کے بخارات سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال کیا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی جس کا نام لیا اور راحیل تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ زمین کے اوپر والے آسمان کو کس چیز سے بنایا گیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ رکی ہوئی فوج سے۔ شامی شخص نے پھر سوال پوچھا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے، اسی کو ہی پہلا کافر تصور کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے بڑے ادب و احترام سے سوال کیا، امیر المومنین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 آسمانوں کے رنگ بتا دیجیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی کے بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قیوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام ارفعلون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ 5ویں آسمان کا نام حیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ 6ٹھے آسمان عروس ہے، اس کا رنگ سبز یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ 7ویں آسمان کا نام اجماع ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی مٹی سے بنایا تھا، اس لیے ان کا نام آدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 900 سال عمر پائی۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا کہ ابلیس کا نام آسمانوں میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابلیس کا آسمانوں میں نام حارث ہے۔ پھر اس شخص نے آخری سوال یہ کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القریٰ کے معنی ہر ترتیب کی ماں ہے، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے۔ اسی لیے عرب کے شہر مکہ کو، جہاں بیت اللہ شریف ہے، اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔